معزز سامعین، ماہ محرم سے متعلق امت میں متعدد غیر شرعی اور غلط نظریات و اعمال رائج ہیں۔ نمبر 1، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم یا 10 محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر جان نثار شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہرگز درست نہیں۔ نمبر 2، بہت سے لوگ سیدنا حضرت حسین اور ان کے دیگر جان نثار احباب رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو غم کے طور پر ہی مناتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، مکان کی تعمیر نہیں کرتے، خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرتے، جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے اور نہیں پہنتے ہیں، عورتیں مہندی نہیں لگاتی۔ بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں، تو یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں۔ نمبر 3، بہت سے لوگ ماہ محرم میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں، بلکہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ اس مہینے پر نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کہیں اس مہینے میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہو تو بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہوئے اس سے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب رہے۔ یہ بھی ایک غیر شرعی نظریہ ہے۔ نمبر 4، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غم منانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس ماہ محرم میں غم منانا درست ہے، تو یہ بھی واضح غلط فہمی ہے۔ نمبر 5، ماہ محرم خصوصاً عاشوراء کے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے، مرثیہ پڑھنے، مجالس منعقد کرنے، بیانات کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ تمام کام شریعت کے خلاف ہیں۔ نمبر 6، بہت سے لوگ ماہ محرم خصوصاً 9 اور 10 محرم کو سبیلے لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، بہت سے لوگ ماہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہوتے ہیں جس کا ناجائز اور گناہ ہونا واضح ہے۔ نمبر 8، بعض خطیب حضرات اپنے بیانات میں ماہ محرم سے متعلق من گڑت اور غیر معتبر روایات، واقعات اور عملیات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اور واقعہ کربلا سے متعلق بھی خود ساختہ واقعات اور روایات بیان کرتے رہتے ہیں، تو واضح رہے کہ ایسی باتیں شریعت کے نظر میں غلط، ناپسندیدہ اور واجب الاصلاح ہے، لہٰذا ہمیں ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔